اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اس وقت سورہ مبارک اعراف کی آیت نمبر 203 کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے کوئی نشانی، حقیقت، دلیل یا معجزہ پیش نہیں کرتے، اس وقت تک تو یہ لوگ کہتے رہتے ہیں کہ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کوئی نشانی یا معجزہ کیوں نہ منتخب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے، میں تو صرف اس وحی اور پیغام کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس میرے پالنے والے مالک کی طرف سے بھیجا جاتا ہے، اور یہ قرآن تمہارے پالنے والے مالک کی طرف سے کھلی ہوئی نشانیاں، بصیرت کی روشنیاں، سراسر ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مانیں اور قبول کریں۔ کافروں کا مطالبہ تھا کہ معجزے لاؤ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا یہ جواب تعلیم کیا گیا کہ میرا کام یہ نہیں ہے کہ تم مجھ سے جو کچھ مانگو میں خود ایجاد کر کے تمہارے سامنے اسے پیش کر دوں۔ میں تو کسی کا خدا کا بھیجا ہوا رسول ہوں، خدا نہیں ہوں۔ اس لیے میرا منصب صرف اور صرف یہ ہے کہ جس نے مجھے بھیجا ہے اس کے احکام کی تعمیل کروں۔ مجھے بھیجنے والے نے میرے پاس اپنا قرآن بھیجا ہے، یہ کسی معجزے سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ اس میں بصیرت افروز روشنیاں ہیں، اور اس کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ جو اس کو مان لیتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ان کی زندگی سدھر جاتی ہے، پھر ان کے اخلاق میں خدا کی رحمت کے آثار صاف صاف دکھائی دینے لگتے ہیں۔ وہ لوگ انسانیت کو اب کرم کی طرح سیراب کرتے ہیں۔ یہ تفہیم القرآن میں لکھا ہے، اور علامہ تھانوی نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ عرفاء نے نتیجہ نکالا کہ نبوت نام ہے کمال عبدیت اور عبودیت کا، کشف و کرامات و معجزات کمال انسانی کی علامت نہیں، کمال کی علامت صرف اتباع وحی ہے۔ حضرت علیہ السلام کی حدیث ہے، غرر الحکم ہے کہ نیکی برائی ہے، نیکی برائی سے زیادہ آسان ہے۔ دنیاوی نعمت اور عذاب جلدی ختم ہو جانے والا ہے، لیکن عذاب اور نعمت اخروی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے اکلھا دائم، سورہ رعد کی آیت نمبر 35، کہ اس کا پھل ہمیشگی کا ہے۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 33 میں ارشاد ہوتا ہے لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، ہرگز اس کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا اور نہ ہی اس سے منع کیا جائے گا۔ سورہ مبارک نحل کی آیت 29 میں ارشاد ہوتا ہے فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، جہنم کے دروازے سے داخل ہو جاؤ حالانکہ اس میں ہمیشہ رہو گے۔ دنیا کی سختیوں اور مشکلات میں کچھ تخفیف ممکن ہے، یعنی سختیوں کو ہلکا اور آسان کیا جا سکتا ہے۔ سورہ مبارک بقرہ کی آیت نمبر 86 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ان کے عذاب میں کسی طرح کی کمی نہیں کی جائے گی اور نہ ہی ان کی کوئی مدد ہوگی۔ دنیا مصیبت کا گھر اور آخرت چین و سکون کی جگہ ہے۔ حضرت علیہ السلام کا ارشاد ہے، سفینۃ البحار جو کتاب ہے اس کی پہلی جلد میں یہ حدیث ہے، صفحہ 466 پر مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کی توصیف کیوں کر ممکن ہو، اس لیے کہ جس کا آغاز رنج و مصیبت اور انجام فنا اور نیستی ہے، جس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے۔ عزیزان محترم، یہ دنیا محدود ہے
اور آخرت لامحدود۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔